الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ والصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات باواز بلند درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة مستجابہ فتعجل كل نبی دعوتہ وَإِنِّي اختبات دعوتی شفاعتا لأمتی الى یوم القیامہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات المؤمن یخلا سربها یسرہ حیث شاء۔ حاضرین عزیز وقار، اصال ثواب دی بابرکت محفل اللہ سب دایا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے خالصتاً اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذکر پاک دی محفل ہے۔ تسا سب حضرات علاقے والے دور کنو نزدیک کنو سرکار دے غلام تشریف گھنے وے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ مومنہ مید درجات بلند فرماوے۔ اللہ مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس اعلی مقام دے وے۔ بالخصوص نبی علیہ السلام دی شفاعت کو بہرہ مند فرماوے اور مخدومہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دے قدمین شریفین طیبین طاہرین اللہ امی کو جگہ عطا فرماوے۔ جملہ برا صاحب کو اللہ صبر رہے سرکار دے غلاموں اپنا دعا دی محفلت سارے حضرات کٹھے تھے ہیں۔ کوئی کم دا آغاز ایجاد کیتا ویندے آغاز تھیا ویندے ہر کم دا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوندے ایک مدعا ہوندے۔ کوئی کم بغیر مقصد تو نہیں ہوندا۔ جڑا بھی کوئی کم کیتا ونجے وہ کم دا مقصد ہوندے۔ ای محفل سجاون دا تسا سب دوستاں کو سڈن دا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے مرحومہ واسطے مغفرت دی دعا۔ ذرا سبحان اللہ علیہ بازاؤ تھی تے بھائی یہ ذرا سرکار دے غلام ہون دا ثبوت رہے سو بھائی جا ٹھر دا بیٹے اچھی سبحان اللہ علیہ بہت ہی پیاری نات پڑھ دے پہن سادہ بھیرا دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ سادہ دیکھو نا بھئی حضور دا جڑا غلام ہے وہ سادہ امام ہے۔ سرکار دا جڑا غلام ہے صلاۃ و سلام پڑھن اللہ وہ سارے سر دا تاج ہے۔ ساری لڑائی فرائن آئے بد نالے اپنے نال لڑائی نہیں۔ نبی دا جڑا غلام ہے وہ سارا امام ہے وہ سارے سر دا تاج ہے اور باعث عزت ہے۔ صحیح ہے نا؟ جنن اے چیزاں اے نحوست چیزاں سارے وچ دور تھیا نا، اے بغض اے کینے اے حسد اے منافقتاں پتہ نہیں سارے کیا مقام ہوئے، ساری جماعت دا کتنا ایک اثر ہویا۔
کتنا ایک ساری جماعت دی اہمیت ہوئے ہاں اگر تمام مشائخ علماء محققین مقررین مشائخ اعظام علماء کرام پیران عظام آستانے والے مدرسے والے توجہ ہے تو نہیں نا بھائی علماء دا اتفاق ہوئے تو ملک پاکستان دے اندر شریعت مصطفیٰ نافذ ہوئے قانون مصطفیٰ نافذ ہوئے مشائخ دا اتفاق ہوئے علماء دا اتفاق ہوئے پیران عظام دا اتفاق ہوئے تو سارے ملک دے اندر بہت بڑی اعلیٰ تقویت نال اعلیٰ قوت نال سارے مسلک دی مزید نمائندگی تھی سکتی ہے سارا مسلک او مسلک ہے جڑا مسلک حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا مسلک ہے او مسلک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خلافت نعرہ حیدری جڑا ٹھردا بیٹھے سبحان اللہ اچھی علاوہ چاہے ایک دفعہ اچھا ایسا آج کل اساں بے کمل پہ گیا نا تو جب بندہ بے کمل پوے بندہ مقصد تو ہٹ میں دے دین تو ہٹ میں دے کو پتہ نہیں چلتا میں کیا پیا تھا ہاں نہ شریعت نہیں پتہ نہ ہوئے طریقت تو بڑی دور دی گال ہے نا ہاں طریقت چڑھن واسطے پہلے شریعت ہوندی ہے سمجھ آئی نا شریعت دے عمل کر طریقت دے راستے اللہ تعالیٰ خود ہی آسان فرما چھوڑے سی او شریعت ہاں شریعت ہور شاہ طریقت ہور شاہ تو آکے میں شریعت تے عمل نہ کرا میں کو طریقت مل بنے بڑی مشکل گال ہے آپ طریقت دوتے چڑھن واسطے شریعت پوڑیے شریعت دا استعمال کر شریعت تے عمل پیرا کر منہ تے سنت رسول سجا اور سرکار دی شریعت تے عمل کر 5 وقت نمازی پڑھ اللہ جل دے رسول دے فرمان تے عمل کر والتے کو طریقہ نہیں مل سی شریعت نہیں مل سی راہ بری پڑھ سے سارا کچھ والتو پڑھ بے سے شریعت کو چاٹ ہوئے تے فلاں فلاں بڑھ ونجے بڑی مشکل گال ہوندی ہے اے ممبر رسول ہے حضور دا سٹیج ہے سمجھ آئی نا اتھا باندھا ہوئے جڑا ہی دا احال ہوئے جڑا جاگتا بیٹھے سبحان اللہ اچھی علاوے بھائی بولو جڑا ٹھردا بیٹھے سبحان اللہ اچھی علاوے میرے گال جرا کو سمجھ آوے نا گھر بنتے انصاف بن کر ہے گھر بنتے اور فقیر گال سٹیج دو تے ٹھیک کر گیا آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو فتح نہ پڑھو نہ گننا آسان ہے اعلی حضرت دا عمل کرنا بڑا مشکل ہے اعلی حضرت دی تصنیف دے اوتے تفسیر دے اوتے انہاں دے مقام دے اوتے اور انہاں دی کتب دے اوتے اور کیڑے مزاج دے روگن اور کیڑے عاشق رسولن انہاں جو لکھے یا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے بس او اعلی تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خار نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ رویلا مکہ کی گلی ہے میں کیوں کر کہوں یا غسنی حبیبی اسی طرح سے میری تو قسمت بھلی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے او اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے کلام دے اندر بھی عشق ہے بولو بھائی سبحان اللہ لو میاں صاحب توجہ نال سارے حضور دے غلام ہے بیٹھے ہوئے بھائی دیکھو جڑا حضور دا غلام ہے بلند آواز نال سبحان اللہ علیہ وہ سرکار جو غلاموں دیکھو انہاں لوگوں نے کلام پڑھو انہاں لوگوں نے تصنیف پڑھو انہاں لوگوں نے اندر عشق مصطفیٰ دیکھو درد زہرا اور آل زہرا دیکھو انہاں لوگوں نے کام کیا کیا ساکو کیا پتا اور خاص طور میں اس میں بے علم اور بے عمل بندے کو کیا پتا علم ہی نہ ہوئے عمل بھی نہ ہوئے تو میں سما بندہ ہی 1.5 فٹ دی کرسی دے بیٹھے پتہ نہیں کیا کچھ آکھ دے تا ایک بڑی بے وقوفی والی گال ہوندی ہے بندہ گالا کرے اپنے علم دے مطابق جڑا اتنا بندے کو علم ہوئے جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی نہ بولو سبحان اللہ مقصد آئی مقصد او مقصد جڑا اپنا بھول گئے ہیں دنیا دے آمر دا جڑا مقصد آ اپنا جڑا مقصد واسطے اللہ تعالیٰ آپ کوئی دنیا دے بھیجے وہ مقصد بھول گئے آپ اللہ کے نماز پڑھو ایسا نہیں پڑھی پڑھیے سے نماز اللہ کے حرام نہ کھو ایسا کھا دے اللہ کے غلط کام نہ کرو ایسا کی دیں اللہ کے روزے رکھو ایسا نہیں رکھے اللہ کے شریعت کے عمل کرو ایسا نہیں کیتا پر مقصد بھول نہیں سکے دنیا دے آمندہ بس ہکو لج پالے جیدی چادر رحمت کے تلے سارے لکے پھر بولو بھئی سبحان اللہ ہکو لجپال ہے بھئی ہکو لجپال
جڑا سارے دے عیب چھپائی کرے، کردار چھپائی کرے، سارے دے گناہ چھپائی کرے، سارے دے عیب چھپائی کرے، وہ ہکا ذات ہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ٹھردے بیٹھے ہوئے ہیں، بولو ذری سبحان اللہ. وہ ہکا ذات ہے جن دی چادر رحمت دے تلے گناہگاری لکے پین، بدکاری لکے پین. سیاہوں کی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ جن دی رحمت دی چادر دے تلے سارے لکے پین. جدر چادر چاہے نا رحمت دی چادر تے ول پتہ نہیں کتنے بے عیب تھے اور کتنا دے عیب ظاہر تھے. لیکن محبوب ای واسطے نہیں آیا، محبوب عیب کڈن واسطے دنیا نے تشریف کی. محبوب عیب کجل واسطے دنیا نے تشریف گیا ہے. تو من یا نہ من، حضور آئے دنیا دے اندر رحمت بڑھتے ہیں. وجود بھی رحمت ہے، عمل بھی رحمت ہے، کردار بھی رحمت ہے، آمن بھی رحمت ہے. دنیا جے رحمانی حضور دا رحمت چاہیں جے سمجھن واسطے عقل چاہیے ہے. عقل ہوئے تول حضرت صدیق اکبر علیہ ہوئے، عقل ہوئے تول حضرت فاروق اعظم علیہ ہوئے، عقل ہوئے تا عثمان ذی النورین علیہ ہوئے، عقل ہوئے تول میرے علی علیہ ہوئے. تو سمجھ نہیں ہے نا سبحان اللہ نہ علیہ سمجھ آوے. دیکھو بھی سرکار دے ذکر میں تسا سارے تھابا برابر ہے، بھائی تھا بیٹا تسا تلے بیٹے سارے برابر ہے، تسا ہی برابر ہے، میں بھی برابر ہاں. کہیں کو کوئی فوقیت حاصل نہیں نبی دے ذکر دے اندر. باقی فوقیت بڑی جان دی ہے حضور دے ذکر دے اندر. جیڑا آدھے حضور دا غلام پڑھتے آدھے بس. اے او سرکار دے ذکر دی محفل ہے. اور خاص طور دعا دی. میں ایک دا جنازہ پڑھیا تے میں ایک بندے کو اتھائی عرض کر لی تھی، میں کہ دیکھ جینے نال بڑے جھیڑے ہونے، فساد ہونے، لڑائیاں ہونے، چکر ہونے، بڑا کچھ ہوندے. مویا نال کی ہے جھیڑے، مویا نال کی ہے جھیڑے. میں کہ دیکھ اسا او عمل کیتے، او کم کیتے جڑا کم قرآن اور نبی دے فرمان دسائے. بولو بھئی سبحان اللہ. اسا او کم کیتے جڑے سا کو قرآن دسائے، او کم کیتے جڑے نبی دے فرمان ہے جو ثابت ہے. تو ثابت کر دے. تمام کتابہ چاہوا اپنے مسلک والے دا سارے سب کتابہ چاہوا. اور تیرے پیو منجے، تیرے ڈاڑے منجے، تیرے پردانے منجے، اور تیرے وڈے وڈیرے منجے، تیرے ود کیا منجے. جو دعا منگن جائز ہے. اور میں کیا وضاحت کرا بیٹا چھڑی سبحان اللہ علیہ ہو چھوڑو یار بس. جینا نال جھیڑے وہ یار مویا نال کے جھیڑے. حضور تو فرمان علی شان اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. نبی سے فرمائے جن ویلے کوئی مر ونجے نا تہاڈا کوئی دنیا تو ٹر ونجے، نبی سے فرمائے دل کنو منافقت کنو حسد کنو بغض کنو پاک کرتے اندے واسطے بہو تے مخلص تھی تے اندے واسطے بخشش تھی دعا مانگو. نبی صحیح دائے فرمائے. سرکار فرمائے نہیں فرمائے. بولو کیویں الطاف صاحب تس آپ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے، سارے حضور دے غلام بیٹھے ہوئے. حضور فرمائے نہیں فرمایا تو ثابت کر دے. چلو یار حدیث نہ کہیں دا جھیڑا ہوندے، قرآن کو دیوبندی منن، اہل حدیث ہی منن، سارے مسئلہ کالے قرآن کو منن، سنی بھی منن. قرآن تا ہر واسطے برابر ہے. قرآن تا وحدہ لا شریک دی کتاب ہے جڑا ہدایت دا رستہ بڑھ. قرآن کو ہر بندہ منن دے تو خود قرآن پہ آتے. اللہ فرمائے دے جیر ویلے میرا بندہ میرے کو سوال کرے، میرے کو منگے پنے جیر ویلے منگے، جدڑ منگے، جتھا منگے، جت وسط منگے، میں رب کو عطا ہی کرے نا تو اون دی پکار دا جواب ہی میں ان کو عطا کرے نا. میں ان دی جواب پکار دا جواب ہی دینا. انی فینی قریب، میں اپنے بندے نے قریب کیا نا وہ میرے قریب کیا دے. یتقرب عبدی الیہ بالنوافل. مشکات پاک دی حدیث ہے اللہ فرمائے دے میرا بندہ نوافل پڑھنے عبادت کرنے او اتنا میرے قریب تھی آندے. میں ان دے ہاتھ پڑھوے نہ جن نال پکڑیں دے، میں دی زبان پڑھوے نہ جن نال بولیں دے، میں ان دے اکھ پڑھوے نہ جن نالو دے دے، حتیٰ کہ میں ان دے پیر پڑھوے نہ جن نالو ٹر دے. رب تائے فرمائے تیکو تو ہفتے بعد جمعہ ہی نصیب بڑی مشکل نال تھی دے. تیکو تو ہفتے بعد جمعہ ہی نصیب نہیں تھی نا. نماز تو چلو ایک پاس رہ گئی نا. تیکو تو جمعہ ہی نصیب نہیں تھی نا.
تے کو تا قرآن دا پتہ کہنی قرآن کو سیویاں کھا گئن قرآن کو مٹا کھا گئن گھر اجڑ گئن برباد تھی گئن کیڑی گالو اجڑن کیڑی گالو برباد تھن جواب دے گھراں دے اندر ڈشاں چلدا پن قرآن بندے فلماں چلدا پن قرآن بندے ٹیلی نبی دے غلاموں دیکھو میں شراب پیتے ماما ممبر دے ہوتے تھے ول میں حضور دے گھرانے دا مثال دے وہاں لعنت ہے یا محبت ہے جواب دے اے منافقت ہے یا محبت ہے شراب یزید پیتی ہے کربلا دے اندر میرے حسین سے نماز پڑھی ہے نماز جے کو گال اکا لگی ہوئے بولے سبحان اللہ اچھی اللہ سارے خطیبہ کو ذرا لحاظ ہونا چاہیے حیا ہونا چاہیے لحاظ کرو نہ بلکہ حیا ہونا چاہیے سارے خطیبہ کو حیا لحاظ ہونا چاہیے ممبر رسول سے بیٹھے ذرا کچھ اپنا ہی وقار بڑھاویں اور نبی دی شریعت کی کوئی ملحوظ خاطر رکھیں قرآن کوئی ملحوظ خاطر رکھیں نبی دے فرمان کوئی ملحوظ خاطر رکھیں نات خواہن یا خطیب ہوئے لحاظ ہونا چاہیے سب کو ممبر رسول سے کھاڑتے بیٹھے او بیان کریں جو قرآن آکھیں کہیں دے پیوں نہیں اچھا قرآن فرمائے کہیں دی کوئی شریعت من گھڑت نہیں کی میں بولا نا کہیں دی کوئی شریعت نہیں یا میری یا توری شریعت مصطفیٰ دی ہماری حضور دی شریعت کر کہیں کو چھوڑ بس بھلا کہ میرا مجبور ہے تے کو کیڑی شاید مجبوری ہے جواب دے میں کو بن جا کسی میں کہ کیڑی شاید مجبوری ہے او تا لعنت دا مستحق کے جڑا دے میں کو نبی قربت تے وجہ کوئی میاں مجبوری ہے ساتھ تو اپنے کملی والے قربت تے کوئی بڑی مجبوری کہنی سارے کو ہی مجبوری ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بس اندر قربت تے کوئی مجبوری ہوئے تو جواب دو بل کلمہ چھوڑ شریعت چھوڑ پاکستان چھوڑ مسیطہ چھوڑ ون ہندو آرلے وائن تے مورچہ چڑھا ون اگر تے کو نبی قربت تے کوئی بڑی مجبوری ہے ساکو اپنے نبی قربت تے کوئی بڑی نہ عزت ہے نہ بڑی کوئی مجبوری ہے سمجھ آئی نا ساکو قرآن ہی ہونے سے ساکو کتابہ ہی ہونے سے ساکو حدیث ہی ہونے سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وعترتہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ والناس اجمعین ساکو دائے سے ساکو تعالی حضرت میرے سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا اور دل ہے اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ایمانی بندے دا کوئی شہے کوئی نا آج بندہ اپنا میار دے دے میں اپنا میار چیک کرا وال میں اپنا وال نبی دا کلمہ پڑھا وال نا چمہ وال سلام پڑھا وال صلاة پڑھا وال میں اپنے میار دے مطابق اپنے نبی نال محبت رکھا لوگ اپنا میار ودن چیک کریں دے اپنا پہلے میار چیک کروں تو میں کہ تو کئی بار دی بولی نسا تیرا میار بچے صدقہ کملی والے دا کیویں بولو جواب دو سارے بولو ختم نبوت دے دشمنوں ناموس رسالت دے دشمنوں تسا تباہ ہونے برباد ہونے تسا ذلیل ہونے دنیا جی تباہ ہونے آخرت جی تباہ ہونے قبر جی تباہ ہونے اور دنیا جی لعنت ہے آخرت جی لعنت ہے سارے ساکو یہ ہکا پتہ ہے بس انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور فرمائے نبوت اور رسالت میرے پہ ختم ہے نہ میرے بعد کوئی نبی آسی نہ میرے بعد کوئی رسول آسی بات حدیث تا فیصلہ نہیں قرآن دا فیصلہ ہے تو آ کہ مرزائی سارے بینی بیرا ہیں تیرے بینی بیرا حسین مرزائی تیرا بیرا قادیانی تیرا بیرا سارے تیرے بیرا حسین سارا بیرا ہوئے جڑا حضور دا غلام بس دیکھو سمجھ آنی پہ اچھی سبحان اللہ علاوہ مرزائی بینی بیرا نہیں کیا مرزائی بیرا ہیں تیرے شرم آمنی چاہیے دیئے تک پارلیمنٹ بیٹھے جنہ جنہ حضور دے نموز دے خلاف بیان دیتیں ختم نبوت دے خلاف بیان دیتیں اور جڑے خاموش نہیں ہیں تمام لعنت کے مستحق ہیں کہیں نہ کوئی کمپرومائز نہیں ساری مسلک دے لحاظ نال تعلقات پیار محبتاں اپنی جا لیکن ایمان دی کوئی کمپرومائز ہے کلمہ دی کوئی کمپرومائز شریعت دی دین دی اسلام دی نماز دی قرآن دی
ملا ہے جیبن پیسے ملنے دیتے ہو گئے کارا دے چڑھتے انہیں کیا پتا دین کیا ہے شریعت کیا ہے یہ ممبر دی حقیقت کیا ہے اور ممبر دی اہمیت کیا ہے حضور دا جڑا ممبر سٹے جاتے نچ ٹاپتے وال چلے گئے انہیں کیا پتا دین کیا ہے قرآن کیا ہے شریعت کیا ہے تو کوئی نہ شریعت کے سامنے جنہ کو خود ہی پتا کیا نہیں شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے محبت کیا ہے عشق کیا ہے عشق پوچھنی تا کاظمی صاحب دے قدمے چ بہ مہر علی دے قدمے چ بہ شہرانی دے قدمے چ بہ قبلہ عالم بہاری دے قدمے چ بہ خدا خدا بخش دے قدمے چ بہ فرید الدین کن شکر دے قدمے چ بہ قطب الدین بختیار کاکی دے قدمے چ بہ تے کو پتہ چلے قرآن کیا ہے اور حدیث پاک انہاں کیا بیان کرنے جڑے 20,000 گھنٹے سٹیج تے آبا میں انہاں کیا تے کو حق رسامنے اور کیا تے کو نہ سچ رسامنے دسا جنہاں فیسا فیکس کرواتے ممبر تے آمنے یعنی پہلے اپنے اکاؤنٹ جنہاں پیسے سٹواتے حضور دے ممبر تے آمنے میں کہ گال سنو ایک کام کریا تا حسین کریا حسن مجتبہ کریا میرا علی کریا ایک کام کرنا تا حضور دے صحابہ کرنا ایڈ 8 تلوارہ میاں صاحب توجہ 8 تلوارہ چاہتے بدر طور پہ اگو سیکڑوں دے تعداد دے کفار تو انہاں اے نہیں کیا یا رسول اللہ 8 تلواریں بندے کو جائیں اگو ہزاروں دی تعداد دے کافر اسا کیا وجہ کرے سو انہاں اے نہیں کیا انہاں کہ سونا بس تو آ چکر حکم دے کیسر و کسرا دے محلی نہ ٹھاڑو تو محمد دا غلام ہی نہ سارے کل کیڑی پاوارے دساؤ جواب دو سارے کل پاوارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے پاوارے سنیا کل اے سنیا کل پاوارے کلمے دی پاوارے سنیا کل صلاۃ و سلام دی پاوارے سنیا دے کل حضور دی محبت دی پاوارے تو آتا صحیح گاؤں دا پوتر پیمن والا منہ دی کو کیا پتا قرآن کیا ہے یا شریعت کیا ہے پیپ کو کیا پتا حدیث کیا ہے یا نبی دا فرمان کیا ہے بیت المقدس کی عزت کیا ہے حضور دے ختم نبوت دی اہمیت کیا ہے ناموس رسالت دی اہمیت کیا ہے دیکھو پتہ چل گیا سی اے بچہ لگے تیرے منہ دے اوتے دیکھ گئے اے لگڑے ہونے لگے اور قیامت تک لگتا رہا سی دیکھو پتہ چل گیا پاکستان دے اندر سرکار دے غلام وستے اور وستے راسن انشاءاللہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہیں کیا کہتے تو صرف گنجا پاتے ستا پہ رہ گئے سوڑی پاتے ستا پہ رہ گئے کہتا ہے کیا کہتے دوستو ارمان لگ دے اپنے مسلک دوتے سا کچھ شرم آن دے اپنے مسلک دا ارمان لگ دے اپنے مشایخ دا نات خانہ دا پیران عظام دا علماء کرام دا افسوس سندے کلمہ دا سارے سرکار دے پڑھ دیں زندگی تھی گئی ہے اسا سارے نبی دے نانا صدقہ ٹکر کھاون پہ ہیں دہانی تک کھاندے پہ ہیں تے جرے نبی دی عزت دی گال ہوئے دسا سون پاؤں اور سارے کن باتیں کوئی بنا بغیر کی نہیں رسا چاہ یہ سب کو رسا انہاں دشمنہ کوئی رسا انہاں بیمانہ کوئی رسا تو آج سارے مجبوریاں بعد نبی کن باتیں کوئی بڑی مجبوری ہے ہی کہنا بس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جنگ دے اندر چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دے دستہ مارتے ہاتھ قلم کر دیتا حضور نے پوچھا مغیرہ اے کیا کی تھی چاچے دے ہاتھ قلم کر چھوڑی وہ کہ یا رسول اللہ انہیں تاری طرف ہاتھ بلند کر دے گال کیجئے میں انہیں ہاتھ کر چھوڑے اگر سیر چاہتے گال کریں دا میں انہیں سیری قلم کر چھوڑا چاچے دے رشتہ فاتح محمد دین سے دا مسئلہ پہلے ساکو تو ہی دین دا پتہ ہے ابو سفیان جرویلے دھیدے گھر حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ جرویلے آپ دے گھر ہے آئے نا جرویلے پہلی ملاقات حضور نال مکیانہ سردار بڑھا دے بھیجا ونج حضور تیرے دمادین تیری بیٹی حضور دے گھرے چھے تو ونج منت ونج کر سارے کو روس گئے دیتا کاکھے نہیں بچا ونج حضور کو مناوا چیئرمین صاحب توجہ کرائے ونج حضور کو مناوا تے گھینا آگے سے کتے کھاندے پہ ہیں گڈو کھاندے پہ ہیں کھوتے کھاندے پہ ہیں اور سا کو کرم کرچا اور سارے نال منید پو سارا کاکھی نہیں بچا اور جرویلے آیا نا مدینہ پاک دے اندر وہ پوچھا ام حبیبہ دا حجرہ کرا ہے لوگاں نے صاحب او فلاں حجرہ ہے اندر گیا نا بیٹی موجود ہے حضور ناہن بسترہ بھی چھاپے کملی والے دا اور غیرت من سبحان اللہ علیہ سے نا دل جہات رکھ بانے اور بسترہ بھی چھاپے کملی والے دا اور پیو نا پیو دھیدہ گھارا ہو تمان پہ گئے کہ بابا روک بن ٹھہر بن
تو آج میں کو مجبوری ہے سن مگر بابا پیوا بابا روکوان جلدی جلدی آپ نے بسترہ ولیٹا آپ فرمائے ہون بے دیکھو سمجھ آگئی یہ اللہ دا نام بولو سبحان اللہ کوئی حق کو سمجھو کوئی باطل کوئی پرکھو میرا گولنے دا پیر فرمیندے لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں نصیر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اللہ کہے سارا ظاہر تے باطن ہی کو تھی پوے مولویاں دائی تے پیران دائی تے نات خانہ دائی اللہ کرے ہی کو تھی پوے سارا ظاہر باطن ہی کو تھی پوے تا پاکستان واسط سی اللہ دی قسم سارا اسا ڈھڈو صاف تھی ونیوں ایک پلیٹا نکل وجن سارے پیٹ ہے چھو اپنی ذات واسطے نا نبی واسطے نکل وجن جب نکل گیا نا یہ پاکستان آباد ہے یہ پاکستان دوتے شریعت مصطفیٰ نافذ تھی ویسی انشاءاللہ کیویں نمبردار صاحب سنو توجہ فرماؤ اور جنویل بیٹھا نا وہاں کہ ہائیں پتر میں پلیتا یا بسترہ میرے قابل کہنی یا میں بسترہ دے قابل کہنی وہاں کہ بابا گال سن اے بسترہ ہی پاکے اندھو تے بہن اللہ محمد ہی پاکے وہاں کہ ابا والبل ہے کیا کیوں ہوئی وہاں کہ ابا گال سن تو ہے پلید قرآن دے انما المشرکون ناجسن قرآن دے مشرک پلیدن اے بسترہ پاکے بہن اللہ محمد ہی پاکے تو پلیدیں وہ کہ اچھا اجائی تو کو پیو نالو ہو غیر ودے وہ کہ ابا گال سن پیو بادج کملی والا پہلے پیو عبادت بھرا عبادت خاندان حضرت سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جڑی وڈی ہے اور جے کو تو صاحب پاکستان دیا دے ملالا ہوتا دیا میں دیکھنا چاہنیا پاکستان کے اندر امریکہ والا نظام ہوئے لندن والا نظام ہوئے روس والا نظام ہوئے تو کو بڑی عزت نگالا لے دے میں کہ لانا دے تیرے منہ ہوتے ایسا چاہنیے پاکستان اس نظام ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیویں میاں صاحب ایک منٹ توجہ نعرے دا ٹائم نہیں میں بڑی جلدی ہے ٹھڑتا بیٹھے اونچی سبحان اللہ ایک دفعہ لا بیٹا غیرت مند بچے میرے خطاب سنیا کر کل خانے بیٹھا کر میں کہ تو تا دیے ہاشمی صاحب توجہ کرے تو تا دیے پاکستان کے اندر امریکہ والا نظام ہوئے روس والا نظام ہوئے لندن والا نظام ہوئے مسلمانوں نے دیا اتھا تک کپڑے پاویں اتھا کپڑے پاویں ننگیا پھرے اقبال دے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکت طبعی نہ رہی شعلہ مخالی نہ رہی رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارے کے اور ہو کر یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کو جو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو واضح میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں علود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے میں کئی اقبال تائے آکھے مسلمانہ تھی ہوئی بول اللہ بنا منو سبحان اللہ علیہ سے چاس بڑھ سی کیویں مولانا حضرت سیدہ عمارہ میاں نظیر صاحب توجہ کرنی ہے حضرت سیدہ عمارہ جنگ کے اندر پیو کو بھیجا شوہر کو بھیجا پتروں کو بھیجا جب میں حضور کو ذری تکلیف تھی نا تے حضور علیہ السلام دا جنگ کے اندر حضور کو جب میں تیر لگ پیا تے حضور علیہ السلام صحابہ حضور کو جب میں گیر گیا جب میں جنگ ختم تھی نا آپ فرمانے سو ما فعل رسول اللہ سرکار دا کیا ہے وہی تو پتر شہید یا فرما پتر کو چھوڑو سرکار دا نسو وہ کسی بابا ہی شہید تھی آپ فرما پو کو چھوڑو سرکار دا نسو وہی تو شوہر ہی مر گئے آپ فرما تک نہ بچے میں پوچھے حضور دا کیا ہے اے جواب دو ساکو دا دین اے دسائے تیرا کیڑا دین ہے جواب دے ساکو دا دین دے ککھ نہ بچے پر محمد دین سب تے آنچ نہ ہے ساکو دا دین ہے کہ تو منافقہ نال بیتے حضور تے گلے کریں تیسا سنیے منافق کے جواب دے اڈیا دے دکانہ دے چوکہ دے بیتے جتا تیرے نبی دا گلہ تھی دے کھلا بایا نال رول بے بل صلاة کہتا پڑھ دے ملاد کہتے منے نے بل انتہا کہ تو جاخ مارانا نے جتے دے اندر غیرت ہی کہہ رہی اپنے نبی دی کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے
اج لوگ بڑے ہنجو بہنن بڑے آنسو بہنن میں کہ مروان برجے ہنجو بہنی کری سیدہ زینب واسطے میری کربلا تو مدینے پیدل ٹریے طریقہ دے چاہے 60 ختم قرآن دے کتن نہ جن ایک نماز قضا تھے نہ جن ایک سجدہ قضا تھے نہ جن ایک روزہ قضا تھے روزہ حضور دے گھر واسطے میرے پیر فرمیندے آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں لینا سند نجات مشکل تو نہیں نانا سے کہے میری شفاعت کے لیے زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں ڈوک کر نبی دے گھر دا ڈوک کر اپنے واسطے ہر کوئی روندے حسین واسطے کون رو میرے تو اپنے مار کو میں تو نہیں روندا حسین واسطے سنی روشن بول اللہ دا نامن سبحان اللہ لو بھئی اے بی بی دی کل خانی میں مرحومہ مغفورہ دی میں آخری گال اور بڑی قیمتی گال ایک گال عرض کرتے اور اندہ سوال میں یہ گال کیوں کہنا پیا ادا مقصد ہے میں ایک گال ہی واسطے عرض کہنا پیا جو اے جڑا مقصد ہے حضور فرمائے نا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین حضور فرمائے میرے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں میری دی فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہیں میں حدیث ہی واسطے پیش کرنا پیا اور دعا کرے سا اللہ الطاف صاحب دی والدہ کو سیدہ فاطمہ دے قدمہ جگہ دے آمین اللہ چاہ کسی کو کیا خبر ہوگی ہے کیا مقام زہرا کا دیکھو جبریل بھی آکے ہے کرتا کام زہرا کا کرو شاہین ادب ان کا یہ فرمان محمد ہے وہی جائے گا جنت میں جو لے گا نام زہرا کا قیامت دریوں سی پل سرات دے دل گزر تھی سی تمام دا ہر بندہ گزر سی ہر عورت گزر سی ہر نیک نبی گزر سن ولی گزر سن صحابہ گزر سن سارے گزر سن آخری گال میں اور جرویل سین زہرہ گزر سی نا بولو تو صحیح یار اللہ دنا جرویل سیدہ زہرہ پاک گزر سن نا پل سرات دے تو اللہ فرمے سی یا اہل الماشرے اے معاشرہ لیو نکسو رؤوسکم اپنے سران کو تلے کرو سر تلے تھی اللہ فرمائے سر چھڑے سر نہ جھکو وَنْحَدِمُوا أَبْصَارَكُمْ اپنا اکھائی نوٹو سیری تلے کرو اپنا اکھائی نوٹو رابطہ کیوں اللہ فرمائے سی ڈٹھا گئن میں حتیٰ تمیر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھا گئن میں پل سراتو سینزار پاک حیائی دا گزر پیا تھی دے حیائی اللہ ہر کہیں نہیں دھی بھیڑ کو حیاء دے آمین اللہ چاہ اس طرح اللہ نوازے اللہ فرمائے ڈٹھا گئن میں حتیٰ تمیر فاطمہ بنت محمد ڈٹھا گئن میں پل سراتو زہرہ پاک دا گزر پیا تھی دے نبی بھی سر جھگئی کھڑے ہو سے آئے 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 اے سمجھانا نہ واسطے جملہ ہے نہ سمجھا واسطے کہے نہیں نبی بھی سر جھگئی کھڑے ولی بھی جھگئی کھڑے کل کائنات جھگئی کھڑے حکم جو سارے واسطے ہے تخصیص تک نہیں تھی فلاں جھکاوے دے فلاں نہ جھکاوے نہ سارے سر تلے کرو اکھائی نوٹو سیری تلے کرو حیاء نل اکھائی تلے کرو سیری تلے کرو پل سرات تو میری فاطمہ پاک دا گزر پہ سارے سر جھکائی پڑے وہ ایک مقام ہے وہ ایک شان ہے وہ ایک وصف امتیازی ہے جڑا اللہ تعالیٰ نبی دے گھر کو عطا فرمائے بھی کہیں کو نہیں سی نہیں تھی صحیح طریقے نال منینے ہیں وہ وصف امتیازی ہے وہ فرق ہے نبی دے گھر دا فرق ہے پوری کائنات تو حضور دا گھرانہ شان ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اللہ کو دعا کرے نا اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ مومنہ مئی دے درجات بلند فرماوے اللہ مئی کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماوے جڑا کچھ میں بیان کی تے اللہ کو میں کو پہلے عمل دی تے ول توفیق عطا فرماوے پوری محفل دا ثواب انہیں روح رواں کو اصال ثواب کرنے اللہ قبول فرما وما علینا الا البلاغ المبین